انسانی فطرت ہے کہ طاقتور سے یہ اثر لیے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کے گیت ضرور گائے گا اور اس کی ہیبت اس پر چھا جاتی ہے، اپنے آپ اس کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ تو لہذا ایک بہت بڑا مسلمانوں کا طبقہ جو کہتا ہے موت کے بعد زندگی ہے جی، بالکل ہے، لیکن اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوزخ ہے جی، اس سے ڈرتا نہیں ہے۔ جنت ہے جی، اس کا شوق کوئی نہیں۔ اللہ نے مجھے جو دیا ہے امتحان کے لیے دیا ہے، لیکن اپنا مال سمجھ کے کبھی تکبر میں آتا ہے، کبھی فخر میں آتا ہے، جب کوئی جھٹکا لگے تو ناشکری میں چلا جاتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ یہ ہے، اہل ایمان میں ہے، لیکن ان کا زندگی کا رویہ ایسا ہے کہ جیسے بس موت کے بعد کچھ نہیں۔ یہ بھی انہی کے ساتھ ہو جاتے ہیں طرز زندگی۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اپنے نفس کو کہتا ہے تیری نہیں مانوں گا کہ تجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور پھر تجھے حساب دینا ہے، تو میں تیری مانوں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں اپنے اللہ کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا۔ تیری نہیں مانوں گا، اس کی مانوں گا جس نے مجھے اس دنیا میں انسان بنا کے بھیجا ہے۔ کہ میں تو ایک دور ایسا تھا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ میرے بندے تمہیں وہ تو یاد نہیں ہوگا جب تو کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہیں، زیرو۔ اللہ واقعی یاد نہیں رہا، تو پھر میں تمہیں بتاؤں میں تمہیں کیسے لے کر آیا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، میں نے دو پانی ملائے، ایک مادہ کا ایک نر کا، پھر اسے کیا کیا؟ پھر اس پر ایک تدبیر اور تقدیر کا امر نافذ کیا، پھر ماں کے 3 اندھیروں میں کیا کیا؟ ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین، پھر ان 2 پانیوں سے میں نے ایک ڈاٹ بنا دیا، اس کو دل کی شکل دے دی۔ ہر انسان کا دل اس سے 4 مہینے بڑا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دل بنتا ہے اور وہ بنتے ہی دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، بنتے ہی۔ ہر آدمی کا دل اس کی زندگی سے 4 مہینے بڑا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دل بنتا ہے، پھر باقی جسم بنتا ہے، پھر 4 مہینے میں جسم مکمل ہوتا ہے، پھر اس میں روح پیدا ہوتی ہے۔ روح کے بعد وہ ایک انسان کے روپ میں ہے۔ اب اس کے بعد اگر یہ پیدا ہوتا ہے 5 مہینے کا، تو اس کو جنازہ پڑھنے کا بھی حکم، اگر ایک سانس لے لیتا تو اس کو جنازہ پڑھنے کا حکم۔ اس سے پہلے اگر وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ضائع کر دیا جاتا ہے، اس کا آخرت میں بھی وجود کوئی نہیں۔ تو دل پہلے بنتا ہے، اس کے ساتھ باقی چیزیں 4 مہینے میں وجود میں آتی ہیں، یہ بنتے ہی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں ایک نقطہ ہے جس سے یہ دھڑکتا ہے۔ یہ کیوں دھڑکتا ہے؟ کیوں دھڑکتا ہے؟ کتنی میڈیکل سائنس ہے، نہیں جان سکے کیوں دھڑکتا ہے۔ پھر کیا کیا؟ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اسے جونک بنائے، پھر فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے ایک گوشت کا لوتھڑ بنائے، پھر فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا، پھر فکسونا العظام لحما، پھر اس پر تیرا یہ روح مکمل کیا، پھر ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس میں آنکھوں کو الگ جگہ دی، ناک نتنوں کو الگ جگہ دی، ہونٹوں جبڑوں کو الگ جگہ دی، انگلیوں کو، پوروں کو، گھٹنوں کو، ٹخنوں کو، رانوں کو، پنڈلیوں کو، سینے کو، پھیپھڑے کو، دل کو، جگر کو، دماغ کو الگ جگہ دی۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر تیرے اندر روح کو ڈال کر تجھے مکمل کیا، پھر ثم السبیل یسرا، پھر میرا فرشتہ آیا جس نے پر مارا اور تجھے پروں کے اوپر لے کر باہر آ گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ لیڈی ڈاکٹر موجود ہے اور نرسیں موجود ہیں اور بچہ آ رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے فرشتہ آیا ہے تجھے پروں کے اوپر لے کر باہر نکالا ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے نہیں، یہ تو آپ ہی ہو گیا، اپنے آپ ہی ہو گیا ہے، اپنے آپ ہی ہو گیا۔ اور ایک بہت بڑا مسلمانوں کا طبقہ بھی احمقانہ طریقے پر ان سے متاثر ہوگا، اسی کی بنسری وجہ ہے۔
اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاز کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ اپنے آپ بھی کوئی چیز بنتی ہے، یہ بلڈنگ اپنے آپ بن گئی، یہ پھول اپنے آپ بن گئے، کیا پاگلوں کا جہان ہے، اتنی بڑی کائنات اپنے آپ بن گئی اور اپنے آپ چل رہی، کوئی چلانے والا نہیں۔ ایک تسمہ تو اپنے آپ بنتا نہیں، اور اتنا بڑا انسان، اتنا بڑا آسمان، اتنے بڑے سمندر، اتنا ہواؤں کا نظام، یہ اپنے آپ بن گیا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت۔ کبھی آنکھوں سے پٹی ہٹاؤ تو دیکھو تو صحیح، یہ اونٹ کیسے بنا ہے، آسمان کیسے بلند ہوا، پہاڑ کیسے گڑ گئے، زمین کیسے بچھ گئی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ خود بخود ہو گیا؟ لیکن بہرحال ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے بس یہی سب کچھ ہے، تو اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ صرف موت تک کی زندگی کو جانتے ہیں، موت کے بعد کچھ نہیں جانتے، لہذا ان کی ترجیحات میں ہمیشہ پیسہ ہوگا، دنیا کی عزت ہوگی، دنیا کی راحت ہوگی، دنیا کی لذت ہوگی، یہاں کا سب کچھ ہوگا، موت کے بعد تو یہ مٹی سمجھتے ہیں۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ یہ دو جگہ قرآن کہتا ہے کہ یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، پوسیدہ ہو جائیں گے، تو پھر ہم اٹھائے جائیں گے، کیا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ اور پھر کیا واقعی جنت دوزخ ہے، جزا سزا ہے کوئی ایسی چیز ہے؟ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، ان سے کہو اس سے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے پہلے پیدا کیا تھا، پہلے بھی تو یہ کچھ نہ تھی، تو اسے کس نے بنایا تھا؟ اسے وہی اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ تو اللہ سے ٹھوک ٹھوک کے سنا رہا ہے کہ ہتھوڑے مارتا ہے، ہتھوڑے۔ لیکن بہرحال پھر بھی ایک طبقہ ہے اور بہت بڑی تعداد میں، اور ایک مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ان سے متاثر ہے، ان کے لیے سود اور تجارت برابر ہے، ان کے لیے جھوٹ اور سچ برابر ہے، ان کے لیے وعدے سے مکر جانا، سودا کر کے پھر جانا ان کے لیے برابر ہے، ان کے لیے ناپ تول کی کمی اور صحیح برابر ہے، ان کے لیے زنا اور نکاح برابر ہے، ان کے لیے شراب اور شربت برابر ہے، ان کے لیے نظر کا اٹھنا جھکنا برابر ہے، ان کے لیے موسیقی اور قرآن برابر ہے، کہ یہ گناہ و ثواب سے نا آشنا ہیں، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بیگانہ ہیں، انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، اونگ سے بھی پاک ہے، سونے سے بھی پاک ہے۔ فإنه يعلم السر وأخفى، ایسے سنتا ہے کہ میں تو اسپیکر پہ بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں آہستہ بولوں کسی کے کان میں تو یہ اس نے سنا، میں نے سنا، تیسرے نے نہیں سنا۔ ایک بول اور ہے جو میں زبان سے نہیں بولتا، دل کی دھڑکنوں سے بولتا ہوں، ابھی میں نے کچھ کہا ہے، اسے میرے کانوں نے نہیں سنا ہے، لیکن اللہ سورہ طٰہٰ میں کہتا ہے میں یہ بھی سنتا ہوں۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو دل کی دھڑکنوں میں بول میں وہ بھی سنتا ہوں۔ ان کا طرز زندگی ہے موت تک، یہ اسی کو سامنے رکھتے ہیں، اسی کی عزت پہ مرتے ہیں، اسی کی ذلت سے بچتے ہیں، اسی پر ایمان کے سودے کرتے ہیں، اسی پر